کر سکیں. آمین. آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں سے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جلیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 40ویں آیت سے 42ویں آیت تک ہم تلاوت کو سنیں گے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کا 10واں باب 40ویں تا 42ویں آیت. کلام اقدس میں یوں لکھا ہے: جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا. اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور خدا کا کلام یہ سارے کا سارا ہمارے لیے. کچھ لوگ شاید سوچتے ہیں کہ کلام کے کچھ حصے ان کے لیے ضروری ہیں، انہیں ماننا چاہیے، اور کچھ تعلیمات جو ہیں وہ اپنی چوائس پہ رکھتے ہیں کہ دس از آور چوائس. یہ ہمیں ٹاپک پسند نہیں ہے بائبل میں سے، ہم اسے سننا پسند نہیں کرتے یا ہم اسے کرنا پسند نہیں کرتے. اور جب کبھی بات کی جائے تو لوگوں کے کمپلیمنٹ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. جب لوگوں کے لیے آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ خدا آپ کو بیماریوں سے چھڑائے گا، خدا آپ کو تندرستی دے گا، خدا آپ کو بہت بڑا گھر دے گا، خدا آپ کو مال و دولت دے گا، خدا آپ کو نسلی طور پر برکت دے گا، خدا آپ کے بزنس کو ایکسپینڈ کر دے گا، اس طرح کی دعائیں اور اس طرح کی تعلیمات ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں جس میں صرف خدا سے لینے کی بات ہے. جب خدا کو دینے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر چاہے کسی طرح کا دینا ہو، وقت دینے کی بات ہے، بڑا مشکل لگتا ہے. آدھا گھنٹہ اور دعا کرا. جب خدا کی عبادت کرنے کی بات ہے ہم سوچتے ہیں جی وہ نہ گرجے بڑا لمبا ہوتا ہے. جب خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جو کچھ دے سکتے ہیں اس ٹاپک پہ بات نہ کی جائے. پادری دے یہی ٹاپک لے کے پھرتے رہتے ہیں. اور جب آتی ہے برکت کی بات ہم نے کبھی بھی چوائس نہیں رکھی کہ برکت میں ہمیں یہ برکت ملے اور دوسری برکت نہ ملے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. برکتیں ہم ہر طرح کی چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہو، لیکن خدا کی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ اس طور سے نہیں بناتے جس طور سے ہم اپنی مالی برکتوں کو ریسیو کرنا یا خدا سے مانگنا پسند کرتے ہیں. اب یہاں پر کلام اقدس میں جو تلاوت کی گئی ہے اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں. اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں. حالانکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. ہمارے خداوند یسوع مسیح تو کہتے ہیں کہ
کہ میں سلامتی کا شہزادہ ہوں، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں تو صلح کروانے نہیں آیا، میں تو سلامتی کو نہیں لے کر آیا، میں تو تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسیحی تعلیم میں جو ہے وہ جنگ پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسیح اس زمین پر صلح کا پیغام نہیں بلکہ جنگ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے آگے اس کو ایکسپلین کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ میں آ کر تلوار چلانے آیا ہوں، تو یہ تلوار کیسی ہوگی؟ کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح تو سلامتی نہیں لے کے آئے، یہ تو آپس میں لڑائیاں تلوانے کے لیے آگے۔ لیکن ایسی بات نہیں۔ جب آپ دیکھ لیں جو خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے لگنا شروع ہو جاتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو ابلیت دیتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو کلام اقدس پڑھتا ہے، مائیں اور باپ جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی کڑی تے بہن بن گئی ہے تو ساڑا منڈا بھائی بن گیا۔ اسی وقت انہیں ٹائٹلز دینے شروع کر دیے جاتے ہیں، رہ گیا تو ایڈا سان تیرا پتہ ہے۔ گھر میں ایک عداوت شروع ہو جاتی ہے، لوگ نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان سے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب یسوع مسیح کی تعلیمات پر چلنے والا یسوع مسیح کی تعلیمات پر چلتا ہے، اور نہ چلنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس چیز کی تقلید نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے، اس کو منسوخ کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، اور اس طرح سے گھر میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، خیالات کی جنگ، تعلیمات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گھر میں دو تین مشنوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں جنگ لگی رہتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تلوار چلانا ہے۔ یہ جسمانی طور پر تلوار چلانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانیت کے اگلے درجوں میں چلنے والی تلوار ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب انہیں تعلیم دیتے ہیں تو اس کے بعد یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آمین۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں آگے کہ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو تمہیں رد کرتا ہے وہ کس کو رد کرتا ہے؟ مجھے رد کرتا ہے۔ خداوند تو کہتا ہے کہ میرے لوگ میری آنکھ کی کیا ہے؟ پتلی۔ ہم خدا کے لوگوں کو کس طور سے قبول کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے کس کو قبول کرتا ہے؟ میرے بھیجنے والے کو، میرے آسمانی باپ کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ کس کا اجر پائے گا؟ نبی کا۔ جو نبی کو قبول کرتا ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے، نبی جو اجر پا رہا ہے، جو نبی کو رسپیکٹ دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، جس طرح سے خدا نبی کو اجر دے گا خدا اس کو بھی دے گا جو نبی کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ آسمانی باپ۔ آمین۔ اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ جو راست باز کو قبول کرتا ہے، جس طرح کی برکت خدا نے راست باز کے لیے رکھی ہے اسی طرح کی برکت اس کے لیے جو راست باز کو قبول کرتا ہے۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلا دے تو وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ دنیا میں سمجھتا ہوں سب سے سستی ترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ سب سے سستی ترین، لیکن سب سے مہنگی ترین چیز بھی پانی ہے۔ ان سے پوچھیں جن کے پاس پانی کی قلت ہے، ہمارے پاس بہت وافر مقدار میں پانی ہے، ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کتنے گیلنز روزانہ پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم جب غسل لیتے ہیں تو شاید ہم ان لوگوں سے
بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس بہت کم پانی ہے اور شاید وہ 2-3 لیٹر میں سارا غسل لے لیتے ہوں، لیکن ہم تو یہاں پر 10-10 15-15 جو لیٹر ہے یا گیلنز ہم استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے، ہمارے لیے سستا ہے. لیکن ان سے پوچھیں جن کے پاس پانی نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ وہاں پر جو یہودی کلچر میں پانی پلانا بہت ہی اچھی بات سمجھی جاتی تھی. وہ علاقہ گرم علاقہ تھا. عرب سائڈ بھی دیکھ لیں، وہ زیادہ تر گرم علاقہ سمجھی جاتی ہے. سردیوں میں بھی وہاں پر تقریباً گرمی ہی ہوتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس علاقے کے حساب سے بات کی کہ جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک ٹھنڈا پانی پلائے گا، وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. جب ہم پانی پیتے ہیں تازہ دم ہو جاتے ہیں. جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری عقل کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بدن کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں، پانی ان کو ہمارے جسم سے نکالنے میں ان کی مدد کرتا ہے. جتنے بھی ہمارے اندر ٹاکسس وغیرہ ہوتے ہیں یا زہریلے مواد ہوتے ہیں، ان کو نکالنے میں پانی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، ہمیں شادابی بخشتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ جو تمہیں ٹھنڈا پانی بھی ایک پیالہ پلا دے گا، وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. آمین. یسوع مسیح نے کس کے بارے میں کہا؟ اپنے شاگردوں کے بارے میں، ان چھوٹوں میں سے جو اس کی خدمت کرتے ہیں. ایک ٹھنڈا پانی پلا. یسوع مسیح نے وہاں کے اس کلچر کے مطابق بات کی کیونکہ اس وقت گرمی. تو تسی کلام سن کے ہونا ہے نہیں کرنا پاج صاحب آئے نے سردی سے تو انہوں نے ٹھنڈا پانی پلا. یہ اس ماحول کی بات کی جا رہی ہے. ٹھنڈا پانی سے مراد اس وقت گرمی کی وجہ سے ٹھنڈا پانی، لیکن اگر سردی ہے تو نارمل پانی چلے گا. لیکن پانی، بات ہے پانی کی، بات ہے اس کو اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق. خدا کہتا ہے کہ جب تم ان کا خیال رکھو گے تو کس کا خیال رکھو گے؟ میرا خیال رکھو گے، اور اس کا اجر تم ہرگز نہ پاؤ گے. پرانے عہد نامے میں ہمیں نظر آتا ہے جب خدا کے نبی ایلیا نبی، جب خدا یہ حکم دیتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اخیب سے کہہ دے کہ میں اپنا آسمان بند کر دوں گا اور زمین پر نہ اوس پڑے گی اور نہ آسمان سے جو ہے وہ می برسے گا. اور کیا ہوتا ہے؟ آسمان بند ہو جاتا ہے اور خدا اپنے نبی کو کہتا ہے کہ اٹھ اور چل اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا کر چھپ جا. اور خدا کہتا ہے کہ تو اسی نالے میں سے پینا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نبی ہے تجھے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نبی ہے تجھے خوراک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو نبی ہے، تو میرا بندہ ہے. خدا کو پتا ہے کہ جب وہ بدن میں ہے تو اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے. خدا کو یہ پتا ہے کہ جب وہ بدن میں ہے تو اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہے. اور خدا وہاں پر اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اسی نالے میں سے پینا، اور تیرے لیے خوراک جو ہے وہ کون لے کر آئیں گے؟ کوے جو چھینتے ہیں وہ تیرے لیے خوراک کو لے کر آئیں گے. خدا اپنے لوگوں کی کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے یہ خدا جانتا ہے. خدا کو پتا ہے میرا نبی ہے، میرا چرواہا ہے، میرا کاہن ہے اور میرا رسول ہے، تو میں نے اس کی ضرورتوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے. خدا پہلے کہتا ہے کہ اسی نالے میں سے پینا، اور خدا کہتا ہے کہ تیرے لیے کون لے کر آئیں گے خوراک؟ کوے. اور صبح کو بھی وہ روٹی اور گوشت لے کر آتے اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لے کر آتے، اچھی خوراک لے کر آتے. اور پھر خداوند کہتا ہے جب وہ نالا سوکھ جاتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ سارپت کو جا، وہاں پر ایک بیوہ ہے، دیکھ میں نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے.
حالانکہ کلام بیان کرتا ہے کہ تو بیوہ کا خیال رکھنا، لیکن یہاں پر خدا کہتا ہے بیوہ تیرا خیال رکھے گی. ہاللیلویا. بیوہ تیرا خیال رکھے گی. اور جب وہ شہر کے پھاٹک کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت جو ہے جو بیوہ تھی وہ لکڑیاں چن رہی ہوتی ہے. لکڑیاں کس لیے چن رہی ہوتی ہے؟ کیا اسے گرمی لگ رہی ہوتی ہے آگ تاپنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ وہ لکڑیاں اس لیے چن رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے گھر کا کہیں سے انتظام کرنا تھا. اس کے پاس کچھ چیزیں موجود تھیں اور کچھ چیزیں موجود نہیں تھیں. وہ ان چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے آئی جو اس کے پاس گھر میں نہیں تھیں. اور جب خدا کا نبی اس عورت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ذرا میرے لیے تھوڑا سا برتن میں پانی لا تاکہ میں پیوں. وہ پانی، خدا کا نبی پانی مانگتا ہے، اور جب وہ پانی لینے جاتی ہے تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایک ٹکڑا میرے واسطے روٹی بھی لے آنا. تھوڑی سی روٹی بھی میرے واسطے لے آنا، جیسے کہ چپا کو روٹی لے آنا، تھوڑی سی روٹی دے. خدا کا نبی کہتا ہے میرے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا لے آنا. اس نے کہا تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے پاس روٹی نہیں ہے. روٹی تے میرے کو حل ہے کوئی. میں تو لکڑیاں چننے کے لیے آئی ہوں کہ میرے پاس جو مٹھی بھر آٹا ہے اس کو میں پکاؤں اور میں اور میرا بیٹا ہم اسے کھائیں اور اس کے بعد پھر مر جائیں. میں لکڑیاں اسی لیے چننے آئی تھی کیونکہ آٹا تو تھا لیکن اس کو پکانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی، اور میں لکڑیاں لینے کے لیے آئی ہوں اور میرے پاس صرف مٹھی بھر آٹا ہے اور کپی کے اندر تھوڑا سا تیل ہے. ایلیا نبی نے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے ویسا کر. جا کر روٹی بنا، اپنے بیٹے کو بھی کھلانا، خود بھی کھانا. ایسا کر. پہلے کہتا ہے پر پہلے جو ہے وہ میرے لیے ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ. اب ایک مٹھی بھر آٹا ہے، اس میں سے ایک شخص بمشکل کھا سکتا ہے. ایک مٹھی ایک پیڑا بننا، ایک پیڑا کنیا روٹیاں بنا دیتا ہے جی. ایک روٹی کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ تقریباً ایک بندہ. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تو جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا لیا، میرے لیے تھوڑی سی روٹی بنا کے لے آ، اور اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا. اور پھر آگے کہتے ہیں کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مین نہیں برساتا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیری کپی میں سے تیل ختم ہوگا. کیونکہ جب تو سب سے پہلے خدا کی بات کو ترجیح دے گی تو سب سے پہلے خدا کیا کرے گا؟ تیری کمیوں کو وہ کثرت میں بدل دے گا. آمین. اور کیا ہوتا ہے؟ اس نے خدا کے نبی کے کہنے کے مطابق کیا، اور لکھا ہے کہ ایلیا کے کہنے کے مطابق جو اس نے کہا اس نے جا کر ویسا ہی کیا، اور وہ اور اس کا کنبہ کئی دن تک کھاتے رہے. اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں سے تیل کم ہوا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے جس عورت کو تیار کیا ہوا تھا اس نے شروع میں عذر پیش کیا ہے کہ میرے کو تو ہے تھوڑا، میرے پاس تو ہے ہی کم ہے، میں اس میں سے کیا دوں. ہمیں خدا کے لیے دینا بڑا مشکل لگتا ہے. اسی پہلا اپنے بچے رد کر لی، اسی پہلا اپنے گھر رد کر لی.
خدا کہتا ہے کہ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اس عورت نے خدا کے نبی کی اس بات کو قبول کیا. آج تک میں نے ان کو مانگتے ہوئے نہیں دیکھا جو خدا کے لیے دیتے ہیں, جو خدا کو دیتے ہیں. خدا کو چاہے وقت دیتے ہیں, خدا کے کلام کو وقت دیتے ہیں, خدا کی تعلیمات کو وقت دیتے ہیں, خدا کے گھر میں دیتے ہیں, خدا کے لیے اپنا بہت کچھ نکالتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, اور خدا کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خدا ان کے لیے کرتے ہو, نہ کہ انسانوں کے لیے. جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں اس میں سب سے پریورٹی جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں, تو خدا کیا کرتا ہے, اس شخص کو اس کے تمام تر معاملات میں برکت دیتا ہے. آمین. میں وکی بھائی اور ان کی اہلیہ یہاں پر موجود ہیں. ان کی اہلیہ چرچ میں آج پہلی دفعہ آئی ہیں, اور میں یہ گواہی کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وکی بھائی خدا کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پروگرام ہوتے ہیں تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے میں سب سے پہلے آؤں اور سب سے آخر پہ جاؤں. اس کے علاوہ جہاں جہاں میں انہیں کہتا ہوں کہ پروگرام ہے آپ وہاں پر پہنچیں, یہ اپنے کام کو دیکھے بغیر کہتے ہیں پاش صاحب میں آ رہا ہوں. انہوں نے نہیں کہا پاش صاحب میری تو دیہڑی ٹوٹ جانی ہے, نو. جب ہم شوٹنگ کرنے کے لیے گئے گیتوں کی تو انہیں میں نے کہا نہ کہ پاش صاحب میری 1,500 کی دیہڑی ٹوٹ جانی. میں نے کہا اچھا چلو یار دیکھ لو, سوچ لو, یہ خدا کا کام ہے. کہتے ہیں پھر بھائی صاحب جانا ہے تو وہاں پر خرچہ بھی ہونا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لو, یہ خدا کے لیے کرنا ہے. تو انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا پاش صاحب میں خدا کے لیے وقت نکالوں گا, میں جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد یہ ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے میں ایک سیمینار تھا وہاں پر یہاں پر آڈا میں. تو دوپہر کو سیمینار تھا, انہیں میں نے فون کیا, میں نے کہا وکی بھائی سیمینار ہے. کہتے ہیں پاش صاحب میں آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں نا کام جتنا مجھ سے ہو سکا اس کے بعد میں ضرور آؤں گا. اور یہ میرے ساتھ تھے وہاں پر. اور پھر اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ضروری بات ہے. یہ جب ان کو ہر ہفتے میں جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے اس کا وہ خدا کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے more than 10% خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. میں کبھی جب آنے لگتا ہوں ہفتے کو پوچھ رہتے ہیں پیسہ آ رہے ہو کہ نہیں, میں کہتا ہوں جب میں نے آنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ہاں جی میں آ رہا ہوں. جب میں نہیں آ رہا ہوتا تو یہ بغیر تاخیر کیے یہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے خدا کے لیے نکالنا ہے پیسہ, آپ کو میں جو میرا ہدیہ ہے وہ میں ایزی پیسہ کرنے لگا ہوں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے انہیں کہا تھا, میں نے کہا خداوند آپ کے ساتھ ہو, بڑی برکت ہے, آپ خدا کو ہر ایک کام میں اولیت دیتے ہیں, تو خدا آپ کی توقعات سے بڑھ کر آپ کے لیے کام کرے گا. اور شادی میں بھی انہوں نے خداوند کو سب سے آگے رکھا. کوئی گانا ان کی شادی میں نے نہیں ان کے گھر میں سنا. ان کے سسرالیوں کی طرف بھی 1-2 گانا کسی شرارتی لڑکے نے لگا دیا ہوگا, لیکن وہاں پر بھی سارا مسیحی ماحول تھا. ایک زندگی میں نے پہلی دفعہ ایک کرسچن میرج دیکھی ہے. جو ہم نے پڑھی تھی وہ میں نے ان کی گھر میں کرسچن میرج دیکھی ہے, ان کی اور ان کی اہلیہ کے گھر میں. وہ بھی خدا کے فضل سے بہت اچھی فیملی ہے, روحانی فیملی ہے, اور خدا کو ترجیح دی. اور شادی کے بعد میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ہاں جی سناؤ, ان کے انتظامات بہت اچھے تھے, خدا ان کو بڑی برکت دے. اور انہوں نے مجھے کہا پادری صاحب میں نے خدا کے فضل سے اپنی شادی پہ 1 روپیہ بھی کسی سے ادھار نہیں لیا, اب بھی میرے پاس کچھ پیسے بچ گئے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, شادی کے بعد آپ کے پاس پیسے بچ جائیں اور آپ نے ادھار بھی نہ لیا ہو. کتنی بڑی بات ہے. کیا ہے, جب ہم خدا کو ہر ایک بات میں آگے رکھتے ہیں تو پھر خدا ہمیں پیچھے رہنے نہیں دیتا. ہم جس طور سے خدا کو قبول کرتے ہیں خدا ہماری اس طور سے قبول کرتا ہے. اور جب ہم اپنے تھوڑے میں بھی دیانتدار ٹھہرتے ہیں تو خدا ہمیں زیادہ کا مختار بنا دیتا ہے. آمین. اور ایک اور بات بتاؤں, انہوں نے چرچ کے لیے جو اپنے
منہ سے باتیں نکالی بھائی صاحب یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے. میں نے کہا خدا ضرور کرے گا، اور خدا کے فضل سے وہ چیزیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. خدا آپ کی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا. جب کیا ہوتا ہے، آپ خدا کو قبول کرتے ہیں، خدا کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں. اس عورت نے مٹھی بھر آٹے میں سے بھی کیا کیا، خدا کی اس بات کو ترجیح دی. اور خدا نے بھی کیا کیا، اس وقت بہت ساری بیوائیں ہوں گی، لیکن خدا نے اس بیوہ کو چن لیا. اور بہت سارے لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے ہوں گے، لیکن خشک سالی میں بھی خدا نے اسے مرنے نہیں دیا، کیونکہ اس نے خدا کی اس بات کو قبول کیا. اور کیا کیا، خدا نے جو کچھ اس سے مانگا وہ دے دیا. آج اگر پادری صاحب کچھ مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پادری مانگتے بڑا. کبھی کبھی پادری کو آپ کو کچھ ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اور اس کو خدا کی بات سمجھ کر قبول کریں. 10 لوگوں کے چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہماری کلیسیا میں چور کلیسیا بنے. ہم خدا سے جب کہتے ہیں، پائی صاحب سے کہتے ہیں، پائی صاحب ساڈے لیے دعا کرو، پیسے نہیں ہے، پیسے والی دعا کرو، خداوند سانوں پیسے دے، تہاڈا قرضہ اتر جائے. پادری صاحب نے کدی ڈنڈورا نہیں پٹیا جی، انہوں نے مینوں کیا ہے پیسے لی دعا کرو. لیکن اگر پادری کہہ دے 500 روپے کی ضرورت ہے، پادری کی دعا سے ہو سکتا ہے آپ کو کتنے لاکھوں مل جائیں. لیکن جب پادری نے کہہ دیا تو پھر تمہاں سارے لوگوں نے دسنا ہے کہ پادری صاحب نے جی میرے کو پیسے بڑے منگے. کتنے منگے نے جی؟ 500 روپے. کیا کرتے ہیں ہم؟ ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اور جب خدا کے خادم کبھی کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا آپ کو اصل میں اس سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے، اور خدا آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ زندگی میں یہ گواہی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب میں تجھ سے کچھ کہوں اور تو کرے گا تو میں وہ کروں گا جو تو مجھ سے کہے گا بھی نہیں، اس سے بڑھ کر تجھے برکت دوں گا. اور جب ہم خدا کے کام کے لیے کچھ شیئرنگ کرتے ہیں تو میری بات یاد رکھیں، یا پادری کو نہیں دیتے، کیونکہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. آپ کس کو دیتے ہیں؟ یسوع کو دیتے ہیں. اور جو یسوع کو دیتا ہے، یسوع کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتے. اس عورت نے خدا کے نبی کو دیا اور خدا نے ملٹی پلائی. جب تک خشک سالی رہی. کتنے سال خشک سالی رہے گی؟ کتنے؟ 3.5 سال تک آسمان بند رہا. 3.5 سال تک 7 سال کی جو ہے مقدس یوسف کے دور میں رہی. یہاں پر لکھا ہے، اگر آپ دیکھ لیں، واضح طور پر مقدس یعقوب کے عام خط میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. جب اس نے بڑے زور سے بلند آواز سے خداوند سے دعا کی کہ خداوند آسمان بند ہو جائے، تو 3.5 سال تک آسمان بند رہا. لیکن جب انہوں نے دعا کی کہ خداوند آسمان کھل جائے تو خداوند نے آسمان کھول دیا. آمین. 3.5 سال تک اس عورت کے پاس ایک مٹھی آٹا. کتنی دیر نکلی؟ 3.5 سال. تھوڑا سا کپی میں تیل ہے، اسی تے استعمال کر رہے ہیں نا کیوں. اس وقت لوگ آئل کو، پرانے وقتوں میں آئل کو استعمال کیا جاتا تھا. اب بھی لوگ آئل کو استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے، لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو خدا نے اس برکت کو اس کی زندگی سے ختم نہیں ہونے دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دکھاوے کے لیے دیتے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں، جب خیرات کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے وہ مٹھی بند کر کے دے دو. لیکن جب خدا کو دینا ہے تو آپ دو، جیسے مرضی دو. ہدیہ ڈالنا ہے تو ایسے 100 کا نوٹ کٹیا دے، اس طرح پاس کر دو، کوئی پرابلم نہیں. بیکاز یو آر گیونگ ٹو یور لارڈ. خدا کو آپ دے رہے ہیں. خدا کو جب دیتے تھے یہودی لوگ ایسے خدا کے حضور ہلانے کی، پولے ہلانے کی قربانی ہوتی تھی. گاڈ دس از یورس. خداوند یہ تیرا ہے، سب سے پہلے تیرا ہے، اس کے بعد جو تو نے دیا ہے اس پر تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم کسی دن بات کریں گے. خیرات، ہدیے، نذرانے پر
اور پھر نئے عہد نامے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب ایک بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے، 3 دن تک وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں جی کھانا جانا کتنے دا آ جائے گا؟ انہوں نے مقدس فلپس نے کیا کہا؟ تقریباً 200 دینار کا. کتنے کا؟ 200 دینار کی روٹیاں جو ہیں وہ آئیں گی جو ہمارے پاس ہے، لیکن اتنا ان کے لیے ناکافی ہے. 200 دینار کی روٹیاں جو ہمارے پاس ہے، 200 دینار اس کی روٹیاں جتنی بھی آ گئی ان کے لیے کافی ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں، 5000 کے قریب مرد ہیں صرف، اور عورتیں اس کے علاوہ. ہمارے چرچ میں شکر ہے اب تقریباً سیم جو ہے وہ بھیڑ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو موسٹلی ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں اور بچے مجمع میں زیادہ ہوا کرتی تھیں. آج بھی دیکھ لیں بڑے بڑے کروسیڈز میں عورتیں اور بچے زیادہ ہوتے ہیں. اس وقت بھی 5000 صرف مرد تھے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ 15 سے 20 ہزار کا ہجوم تھا. کتنا؟ 15 سے 20 ہزار کا ہجوم. اور پیسے کتنے؟ 200 دینار، بہت کم تھے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیا کرو، انہیں کھانے کو دو. اور جب پتا چلا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس کتنی مچھلیاں؟ 2 مچھلیاں، اور روٹیاں کتنی روٹیاں؟ 5 روٹیاں. کتنے لوگ کھا لیندے ہیں؟ 2 مچھلیاں، چلو 2 کلو دیا ملاؤ، 4 کلو. 4 کلو مچھلی 4 نوجوان بیٹھے ہونا آرام نہ کھا لیں. کیوں جی انکل؟ کچھ زیادہ کھانا لے ہوتے ہو سکتا 2 کھا لیں. کچھ لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں مچھلی کھانے. اور 5 روٹیاں کتنے نوجوان کھا سکتے ہیں؟ شاید 2. کیونکہ جب ہم گیدرنگ میں ہوتے ہیں تب زیادہ کھانا جو ہے نا وہ لگتا ہے. اور یہاں پر ہجوم کتنا ہے؟ 15 سے 20 ہزار. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ اگر خود کھا لیتا یا اس کی فیملی کھا لیتی تو شاید اس کی فیملی بھی پوری طرح سے نہ کھا پاتی. جس طرح اس عورت کا ہاتھ تھا، مٹھی بھر آٹا شاید ایک اس کے بیٹے کے لیے ہوتا یا اس عورت کے لیے ہوتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ خدا کے نبی کو اس میں سے دیا، تو خدا نے باقی پر بھی برکت ٹھہرا دی. اور یہ اس کے پاس تو جو کچھ تھا اس نے خداوند یسوع مسیح کو دے دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس پر اتنی برکت مانگی کیونکہ اس نے جو کچھ تھا وہ دے دیا. اور نہ صرف اس گھرانے نے بلکہ 15,000 کے قریب لوگوں نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں میں سے کھایا. اور کتنی روٹیاں بچ گئی؟ کتنے ٹکڑے بچ گئے؟ 12 ٹوکریاں. ٹوکرے نہیں، یہ ٹوکریاں ہیں، ٹوکریوں کا ذکر ہے. کتنی ٹوکریاں بچ گئی؟ 12 ٹوکریاں. 12 ٹوکریاں بچ گئی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 5 روٹیاں 12 ٹوکریوں میں آ سکتی ہیں؟ وہ تو شاید ایک ٹوکری بھی نہ بھری جائے. لیکن یہ کیا تھا؟ یہ جو کچھ تھا خداوند کے حضور میں دے دیا. اور نہ صرف یہ گھرانہ بلکہ سب گھرانوں نے افراد سے کھایا اور کسی چیز کی کمی نہ رہی. ٹوکروں کا بچنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کھانا بچ گیا. خدا نے اتنی برکت ڈالی. آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم بچوں کے لیے بڑا بڑا اچھا سوچتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں. انہوں سوٹ لے دے کی کریں گے؟ چاچی نے سوٹ لے دے، کوئی نہیں بڑی کمائی کر لیں. نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے. یا اپنے بچوں کو ہم اچھے اچھے کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دیٹس گڈ. میں چاہتا ہوں ہماری کلیسیا کے بچے بہت اچھے کپڑے پہنے، بہت اچھے سکولز میں جائیں، بہت اچھے کالجز میں جائیں، بہت اچھی یونیورسٹیز میں جائیں. میرے اندر بھی یہ خواہش ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا ہماری کلیسیا کو مالی طور پر بھی اور زیادہ بڑھائے. لیکن یہ ہے کہ اپنے رویوں کو دیکھنا شروع کر دیں. خدا کو جس طور سے دیتے ہیں، چاہے وہ آپ
دعا میں وقت دیتے ہیں، اس کے کلام کو وقت دیتے ہیں؟ خدا سے نعمتیں آپ کتنی مانگتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا سے نعمتیں مانگتے ہیں، اس کے روح کو، اس کی نعمت؟ جو متواتر خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا مجھے اپنے روح کی نعمتیں دے، دیٹس گڈ، بہت اچھا ہے، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ یہ دعا مانگتے رہنا ہے، خدا کو وقت دیں گے، خدا آپ کو یہ نعمتیں دے گا۔ خدا کے کلام کا یہ کہنا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو خداوند اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ ہاللیلویا۔ خداوند کو وقت دینا شروع کرتے ہیں۔ کرسمس سیزن ہے جس میں ہم اپنی تیاریوں کی طرف زیادہ لگے رہتے ہیں، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو، مسیح کے تجسم کے پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، جب خدا کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے لیے ضرور نکالیں، دریغ نہ کریں، خوشی سے دیں۔ خوشی سے جب دیں گے، کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے، چرچ واسطے 100 روپیہ کٹنا بہت مشکل لگتا ہے۔ میں بہت ساری فیملیز میں جاتا ہوں، یہاں پر ڈسکا میں گرد و نواح میں خدا مجھے لے کر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خدا نے بڑی برکت دے رکھی ہے، اپنے بچوں کو اتنے مہنگے مہنگے ٹوائز لے کے دیتے ہیں، اتنی مہنگی مہنگی ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن جب خدا کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ نہ دل کرتا ہے کہ اے پیسے کی تو جڑے تھوڑے جے دینے نا، یہ بھی کسی طریقے ٹالی ہے آنا، اسی پائی صاحب نہ آئی دے، یا دینا ہے تو خداوند کے لیے اتنا کم۔ میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کی اور خدا کی کمٹمنٹ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہماری کلیسیا خدا سے زیادہ ریسیو کرے۔ ایک پادری بے شک وہ 1 کروڑ پتی ہے، تو آپ کو کروڑ پتی ہونے کے لیے خدا کو دینا ہی پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کو دیں، جس طرح سے اس بیوہ نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس میں سے پہلے خدا کے لیے کیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پائی صاحب آپ بالکل یہ نہ سوچیے گا کرسمس آ رہے شاید پائی صاحب منگن دے، نو، مجھے پتا ہے، خدا کا شکر کرتا ہوں، کلیسیا کو اس بات کا پتا ہے، ہماری کلیسیا بہت میچور ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ ابھی تک میچور نہیں ہوئے، یہ ان کی میچورٹی کے لیے ہے، وہ برکت تو چاہتے ہیں لیکن ان کو برکت لینے کے راز کا پتا بھی ہے، لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرتے۔ They have to practice۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے وہ خوشی کی بات ہے کہ خداوند نے جیسے اپنے کلام میں کہا کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ آج میں صبح اٹھ کے میں نے موبائل کو دیکھا تو مجھے ایک SMS آیا ہوا، SMS مجھے آیا ہوا تھا، کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے واٹس ایپ چیک کیا اور مجھے میسج آیا کہ پادری صاحب یہ پیسے کچھ چرچ کے لیے ہیں اور کچھ آپ کے لیے ہیں، اور میں اسی وقت مجھے وہ آیت یاد آئی، خداوند اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، لیکن ہمارا چرچ جس بات میں تھوڑا کمزور ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم چرچ کے لیے، چرچ کی ترقی کے لیے اپنے دلوں کو بہت کم کھولتے ہیں۔ خدا کے گھر کے لیے ہم اپنے دلوں کو کس طور سے کھول رہے ہیں؟ خدا کو، چاہے خدا کے خادم کو دیں، خدا کے گھر میں دیں، یہ آپ کا جو کچھ حساب ہے، یہاں پر میں لکھوں نہ لکھوں، ہمارا خزانچی لکھے نہ لکھیں، خداوند کے حساب میں وہ پیسے چلے جاتے ہیں۔ آمین۔ اور خدا ہم سب کو اس کی برکت دیتا ہے۔ آمین۔ اس رویے کو زندگی میں اپنانا شروع کر دیں۔ میں نے پھر دوسری دفعہ بتانے لگا ہوں، کبھی بھی اس شخص کو میں نے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا جو کہ خدا کے کلام کو عزت دیتا ہے اور خدا کے لیے
جس طرح اس کا کلام کہتا ہے اس طرح اپنی جیب کو کھولتا ہے، اپنے دل کو کھولتا ہے، میں نے اس کو محتاج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ کلیسیا دے وچ اس ٹائم کوئی ہے کہ جدے کو میں پیسے ادھارے لے ان کو 5-10 ہزار روپیہ تھوڑے بہت ہے؟ کوئی نہیں نا؟ یہ یہاں پر کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں، وکی بھائی کے ساتھ میرا تھوڑا بہت حساب کتاب چلتا ہے، اوپر نیچے ہمارا ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ مجھے یہاں تک نوبت آئی نہیں ابھی تک۔ آپ نے بہت خیال رکھا ہے، خدا آپ کو بڑی برکت دے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ پادری صاحب کا تو خیال رکھتے ہیں، خدا کے خادم کو عزت دیتے ہیں، لیکن اس کے گھر کے لیے اگر آپ کو خدا کا خادم ہی کچھ کہتا ہے تو اس کے لیے اپنے دلوں کو ضرور کھولا کریں۔ کتنے مہینے ہو گئے ہیں میں نے کہا ہے کہ 500 روپے جمع کروایا کریں ہر فیملی، لیکن 6-7 لوگوں کے گھروں سے رسپانس آتا ہے۔ اور اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم کرسمس کا پروگرام کروائیں۔ میں چاہ رہا ہوں اس دفعہ ہم کرسمس کا پروگرام کریں تو بہت اچھا ہو، ہمارے بچے جو حوالہ جات یاد کر رہے ہیں یہ آئیں، اور اس کے بعد ہم مطلب انہیں کچھ نہ کچھ ریوارڈ دیں، ان بچوں کو کچھ نہ کچھ انعامات دیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس کے بعد ایک اچھا کھانا دیں۔ گھروں میں ہم بہت اچھے کھانے بناتے ہیں، کوئی آ جائے چاہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن خدا جب آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں آپ ایک اچھا پروگرام کراؤ، ایک اچھا دسترخوان بچھاؤ، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ یہ خدا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کے گھر کے لیے، اس کے گھر کو عزت دو گے، اس کے خادم کو عزت دو گے، تو آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اس کے خادم کو، اس کے گھر کو نہیں، بلکہ کس کو عزت دے رہے ہیں؟ یسوع کو عزت دے رہے ہیں۔ آمین۔ اپنے رویے پر غور کریں، اور جہاں پر کمی ہے وہاں پر اس کمی کو پورا کریں، اور میں آپ کو بتاؤں خدا آپ کو کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور خداوند کے حضور میں شکر گزاری کی دعا کریں گے آج کے کلام کے